عزیزوں میری بات سننا، فرشتوں کی کوالٹی میں نے کیا کہی؟ وہ معصوم عن الخطا ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ان کو، تو توبہ کی بھی ان کو ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ ہے فرشتوں کا، انسانوں شیاطین و جنات کا اور انسانوں کا۔ شیاطین کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو ہے بجائے جو ہے توبہ کرنے کے، سلنڈر کرنے کے، لاجکاں پیش کرتے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جو انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے لاجکاں پیش کر رہا تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ اس کے اندر شیطانی کوالٹیز بلڈ اپ ہو گئی ہیں، نگیٹو انرجیز زیادہ فارم ہو گئی ہیں اس کے اندر۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بعض لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، بڑی حیرت ہوتی ہے، میں کیا کر رہا ہوں بول کے مول صاحب، اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا کر رہے تھے۔ استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ، بول سکتے کیا اپن ایسا؟ صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، بچپن سے لے کر بڑھاپے کی عمروں تک آگے، آنکھیں اللہ کی نافرمان، کان اللہ کی نافرمان، زبان اللہ کی نافرمان، دل، گردے، پھیپڑے، پھیپسا، گردے، کلیجی، سب کے سب اللہ کی نافرمانی اور اس کی ایکٹیویٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بولتا ہوں میں کیا کرا بول کے مول صاحب، ہاں کتنی بڑی ذلت کی بات ہے دوستو۔ شیطانی کوالٹیز بلڈ اپ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اس کے اندر؟ لاجکاں پیش کر رہا اللہ تعالیٰ کو، میں نمازاں بھی پڑھ رہا ہوں، کتنے دن سے؟ بولتے 15 دن سے۔ کتنے دن سے نمازاں پڑھ رہے ہو؟ 15 دن سے۔ حماقت ایسی جیسا پیدا سجدے سے ہوا انہیں۔ حماقت کیسی کر رہا؟ پیدا سجدے میں ہوا، ایسی حماقت پیش کر رہا ہے جیسے سجدے میں پیدا ہوا ہو، اور جو ہے پوری زندگی سجدے میں گزارتی ہو اور اللہ کے حضور چلا گیا ہو، ایسی بات کر رہا ہے۔ جبکہ بچپن اس نے گزارا، بچپن کے گناہ ہیں، جوانی اس نے گزاری، جوانی کے گناہ ہے، ادھیڑ عمری اس نے گزاری، ادھیڑ عمری تک کے گناہ ہے، بڑھاپا اس نے گزارا، بڑھاپے کے گناہ ہیں، ساری زندگی گناہوں میں آلودہ ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ کے جو ہے نافرمانیوں میں، ان کے ساتھ بغاوتوں میں، ان کے ساتھ جو ہے علیحدگی میں، ان سے دوری میں ہم نے زندگی گزار دی۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پایا، یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ تیری زندگی میں، میری زندگی میں نہیں آیا، یہ گناہ ہے۔ حضور سے ہم نے بغاوت کی، اللہ سے ہم نے بغاوت کی، نافرمانیوں کی ایک لمبی قطار ہے جو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر عضو بدن پر فٹ آتی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے عزیزو، کس قدر جو ہے نا بے وفائی ہے، کیسا بے عدل والا جملہ ہے کہ آدمی سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں۔ حالانکہ اچھے لوگوں کی صفات یہ بتائی گئی، جیسے آدم اور حوا تھے، غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہر دعا میں بولتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ کیا بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے، آپ بخشش نہیں فرمائیں گے تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارے بولے کہ نہیں بولے؟ اچھے لوگوں کی کوالٹی ہے، انبیاء ایسے ہی بولتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مشہور و معروف ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، معلوم نا؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ اس لیے میں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو نصیحت کی، سمجھایا، منایا، کئی سال تک وہ لوگوں کی جو ہے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہے، اللہ سے مانگتے بھی رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی، تنگ آ گئے یونس علیہ السلام، تنگ آ کر کے بد دعا کر دی۔ یونس علیہ السلام نے کہا جو ہے اللہ نے کہا یونس 3 دن انتظار کرو، اس کے بعد جو ہے ہم ان پر عذاب بھیجیں گے، 3 دن انتظار کرو۔ یونس علیہ السلام جو ہے 3 دن کے انتظار سے کچھ گھڑیاں قبل نکل کر کے چلے گئے تاکہ جن کو عذاب ہونا ہے ہو، میں اس عذاب سے باہر ہو جاؤں، اللہ کے عذاب سے میں بچ جاؤں، یہ سوچ کر کے وہ باہر نکل گئے۔ اور جیسا یونس علیہ السلام باہر نکلے، یہ لوگ پورے سجدے میں گرے، سمجھ گئے کہ نبی چلے گیا تو مطلب بڑا ٹیڑھا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ سب نے سجدہ کیا، اللہ سے توبہ طلب کر لی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ 3 دن کے بعد ہم عذاب بھیجیں گے، وہ وعدہ اللہ نے ٹال دیا، پوری قوم کو معاف کر دیا۔ یونس کو اللہ نے مچھی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، وہ معاف کتنا کرنا چاہتے ہیں ذرا دیکھو آپ، اپنے پیغمبر کو مچھی میں پہنچا دیا اور لوگوں کو معاف کر دیا۔ مچھی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مجھے جو موضوع پر آنا تھا وہ یہ تھا کہ انی کنت من الظالمین، جب اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ بجائے اللہ میاں میں تو دعوت دیا تھا نا، اتنے سالہ دیا تھا نا، میں وہ کرا تھا نا، میں یہ کرا تھا نا بولنے کے بجائے انہیں کیا کرتا؟ سیلنڈر ہو جاتا، انی کنت من الظالمین، اللہ میری غلطی ہے، میں قصوروار ہوں، میری غلطی، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، حضرت یوسف علیہ السلام، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حالانکہ بچ گئے گناہ سے، لیکن باہر آ کے بول رہے ہیں کہ کسی کا نفس جو ہے گناہ سے پاک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بولو انا للہ تو بول دو بھائی۔ ارے زلیخا کا واقعہ نہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ زلیخا نے بلایا گناہ کی دعوت دینے کے لیے، ہاں وہ غلام تھے، مجبور ہو کر کے ان کو جانا پڑا، لیکن جو ہے وہ دروازے لگاتی رہی، خادمہ پیچھے سے دروازے لگاتی رہی، 7 دروازوں کے پرے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے مقام پر پہنچ گئے۔
زلیخا نے کہا دیکھو میں کتنی حسین ہوں، اب جو ہے تم میرے ساتھ جو ہے کوئی بھی کام کرو، تمہاری پوری اجازت ہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے دوڑ پڑے، حالانکہ پتہ ہے کہ دروازہ بند ہے، لیکن وہ اپنی کوشش پوری کرتے رہے۔ جس دروازے پر پہنچتے وہ دروازے کے تالے ٹوٹتے جاتے اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے اور 7 دروازوں کے باہر تک گئے۔ یہ بھی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ بھی بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے کرتا پکڑا، یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا۔ اچانک اس کا ہسبینڈ سامنے آ گیا، اچانک اس کا ہسبینڈ سامنے آ گیا۔ کس کا؟ زلیخا کا، بادشاہ وقت، عزیز مصر۔ اچانک وہ سامنے آ گیا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت تو رنگ بدلنے میں ماہر ہے، فوری رنگ بدل دیا۔ اس نے کہا کہ یوسف نے میرے اوپر دست درازی کی ہے، یوسف نے مجھ پر دست درازی کی ہے۔ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، بھائی میں تو بچتے بچاتے بھاگ کے آ رہا ہوں، ہاں بچتے بچاتے بھاگ کے آ رہا ہوں، اب یہ پریشان کیا کریں؟ جھولے کا بچہ 3 مرتبہ بات کرا، کتنے بار؟ قرآن اور سنت میں جو ذکر ملتا ہے 3 بچوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا، قال انی عبداللہ، اس میں سے دوسرا بچہ یہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر دوسرا بچہ جو ہے نا، یہ بچے نے بھی بات کی جھولے سے۔ اس نے کہا اگر جو ہے قد من دبرین قال انه من کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ بچے نے بات کی جھولے سے، کیا بات کی کہ دیکھو اگر جو ہے یہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کی تھوڑی سی جو ہے خوبصورتی بھی ہے، ایک نقطہ بھی ہے سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ نہیں بولنے لگا ہے بچے سے کہ یوسف صحیح ہیں، تبھی بول دیتے تو ہو جاتا تھا، لیکن اس نے پورا خاکہ پیش کیا۔ اس وجہ سے پیش کیا کیونکہ یوسف علیہ السلام وہ روزانہ روتا تھا، تو روزانہ یوسف علیہ السلام اسے دعا پڑھتے تھے اور وہ چپ ہو جاتا تھا، تو کہیں لوگ ہی نہ سمجھے کہ یوسف نے اپنے جو ہے نا جادو سے اسے بولنے لگوایا ہے۔ اس لیے جو ہے نا بچے نے صرف یوسف کی گواہی دینے کے بجائے کہا دیکھو کہ کرتا کس طرف سے پھٹا ہوا ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے۔ اتنے پالکی میں جھولے میں بیٹھ کے اتلاجی کا پیش کر سکتے کیا؟ وہ مہربان پروردگار جب بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کے بچنے کو دیکھتے ہیں تو ایسے اللہ تعالیٰ عجوبے پیش فرماتے ہیں کہ انسان رہتی دنیا تک حیرت میں پڑا رہے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا۔ دیکھا تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا ہے، زلیخا کا ظلم ثابت ہو گیا، لیکن عزیز مصر کی بیوی ہے، لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو جائے گی، پورا ملک کہے گا کہ صاحب بادشاہ کی بیوی اپنے نوکر کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کہاں ماجرا ہے، عزت 2 کوڑی کی ہو جائے گی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے اوپر متھا مار کے وہ ساری غلطیاں یوسف علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال کے یوسف کو اندر کر دیا۔ اب میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں بچ کے آ گیا، انہوں نے کہا اللہ معاف فرما دیجئے، میں کوتا ہوں، کمزور ہوں۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کیا عجیب مولا تعالیٰ کا عجیب و غریب معاملہ ہے صاحب، میں کیسے بتاؤں آپ لوگوں کو کہ کیا ہے۔ اچھے لوگوں کی صفات میں نے بتائیں نہیں بتائیں؟ حضرت نبی رحمت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سرداج، محبوب کبریا، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ارے بولنا بھائیو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کبھی مطلب معلوم کرے اس کا؟ محبوب کبریا جن کے قدموں میں جنت کی کنجیاں پڑی ہوئی ہیں، اسرائیل اور اسرافیل اور میکائیل آپ کے دیدار کو ترس رہے ہوں، فرشتے آپ کے دیدار کے مشتاق ہوں، جبریل امین علیہ السلام آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کو تیار ہو۔ ابھی ہم نے نعت میں سنا معراج کے موقع پہ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کو جگا تو رہے ہو لیکن تکلیف نہیں ہونا ہو۔ اللہ کیسے جگاؤں؟ اٹھا دو، اٹھائیں گے تو اچانک نیند سے بیدار ہونا پڑے گا، میرے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ اللہ پھر کیسے کروں؟ قدم دبا دوں؟ اللہ نے کہا اپنے کافوری لب میرے محبوب کے قدموں پہ رکھ دے۔ انا للہ بول دو بھائی، ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اپنے کافوری لب میرے محبوب کے قدموں پہ رکھ دے، اس کی ٹھنڈک سے وہ اٹھ جائیں گے۔ جب اٹھ جائیں گے تو انہیں میرا پیغام سنانا کہ اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ اعلی سفر، وہاں سے شروع ہوا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ جاؤ پیارو عزیزو، جان لو، اللہ کے حضور پلٹ آؤ، اللہ کے حضور پلٹ آؤ۔ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ہر راستہ اینڈ میں جا کر آپ کو
رسوائی اور شرمندگی کی طرف لے جائے گا، سوائے رب کے راستے کے کہ کوئی راستہ نہیں ہے جس کے اوپر جا کر ہم کامیاب ہو جائیں۔